پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قصہ سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہوئی اور کیسے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا، اور پھر کیسے ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور شادی کی پہلی رات ان کے لیے دردناک کیوں تھی۔ اللہ پاک نے ان کے بطن سے کون سے 2 پیغمبر پیدا کیے، آج یہی تفصیلات ہم اپنی اس ویڈیو میں بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، رائیل جو کہ تاریخی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ بادشاہ تیمور کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوتا ہے، تو وہ اسی وقت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ کچھ سالوں کے بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی عزیز مصر ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، اس وقت عزیز مصر فوتیکار بن رہیب تھا۔ شادی کے بعد زلیخا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا تو وہ نہیں جو مجھے خواب میں نظر آیا کرتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر فوتیکار بن رہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا اور کچھ ریشمی کپڑے دے کر خرید لیتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو زلیخا، جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی اور آپ پر فدا ہو گئی تھی، وہ آپ پر نظر رکھنے لگی اور آپ کو بہکانے کی کوشش کرنے لگی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جس عورت کے گھر میں وہ تھا، وہ اسے بہکانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہوا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا نے دروازے بند کر لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی۔ زلیخا کا کمرہ 7 دروازوں کے بعد آتا تھا، اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 دروازوں سے لے کر اپنے حجرے تک جا پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف راغب کرنا چاہا۔ اس نے کہا کہ آؤ میرے پاس، کیا دیکھتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے گناہ کروں جبکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو زلیخا نے سمجھا کہ شاید بتوں کی طرف اشارہ ہے، تو اس نے دوڑ کر اپنے بتوں پر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان مصنوعی پردوں سے اللہ کی آنکھ کو دیکھنے سے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زلیخا نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو آپ نے اللہ کے حکم سے دروازے کی جانب دوڑنا شروع کیا اور دیکھا کہ دروازہ کھل گیا، اور اسی طرح آپ نے 7 کے 7 دروازے عبور کیے اور 7 کے 7 دروازے خود بخود کھلتے رہے۔ جب آپ 7ویں دروازے تک پہنچے تو زلیخا بھی آپ کے پیچھے تھی۔ زلیخا کا ہاتھ آپ کے کندھے پر پہنچ گیا اور اس نے آپ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ آپ جب 7ویں دروازے کو عبور کر رہے تھے تو باہر سے دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو فوراً زلیخا بولی کہ آپ کیا حکم فرمائیں گے اس شخص کے لیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اے عزیز مصر، میں نہیں بلکہ اس نے مجھے غلط ارادے سے بلایا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گواہ مانگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جو زلیخا کا خالہ زاد ہے وہ میری گواہی دے گا۔ اس بچے کو جب لایا گیا تو اس نے گواہی دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا تو زلیخا سچی، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے اور مکر ہے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف، اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کرو اور بھول جاؤ۔
زلیخا نے سوچا کہ میں نے ہر طرح سے یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے روکے رکھا ہے۔ تو اس نے اپنے خاوند کی منت سماجت کی کہ شہر بھر میں یوسف کی وجہ سے میری ضلالت ہو چکی ہے، اب بہتر یہی ہے کہ تم یوسف کو قید میں ڈال دو۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب خواب جو کہ عزیز مصر کو آیا تھا، اس کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر کی کچھ عرصے بعد وفات ہو گئی اور وہ جاتے جاتے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے گیا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان ابن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بی بی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ پیارے دوستو، عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی، تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اس وقت شاہ مصر ہیں، آپ ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کر دیں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی تو ان کا خیال رکھا تھا اور انہیں عزت دی تھی۔ اس پر کسی نے بتایا کہ ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کا وہ سلوک یاد ہو جو آپ نے ان پر الزام لگایا تھا اور انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آپ کی وجہ سے ہی وہ 7 سال جیل میں بھی رہے تھے۔ یہ بات سن کر زلیخا خاموش ہو گئی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 1 لاکھ معززین اور اپنے وزیروں مشیروں کو لے کر شہر کی طرف نکلے۔ جس راستے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے گزرنا تھا، اسی راستے پر بی بی زلیخا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ جب آپ قریب پہنچے تو وہ کھڑی ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کے پاس آنے پر بلند آواز میں کہنے لگی کہ وقت نے کیا سے کیا کر دیا، جس نے بادشاہ کو غلام اور غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بی بی، تم کون ہو؟ وہ عرض کرنے لگی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، کیونکہ عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل میں لایا تھا تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے کی جگہ کو بھی خود صاف کرتی تھی۔ زلیخا نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی ہوں، میں کمزور ہو چکی ہوں، غریب اور لاچار ہو چکی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ پہلے مصر کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے اور وہ اب مجھے دیکھ کر میری طرف دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ زلیخا کی درد بھری داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ کیا آپ کے دل میں اب بھی ہمارے لیے کچھ محبت باقی ہے؟ زلیخا نے کہا، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ یہ باتیں سن کر وہاں سے چلے گئے اور پھر آپ نے حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو ہم تمہیں غنی کر دیں گے۔ بہرحال کچھ عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ ان کے پاس آئے، آپ نے نماز ادا کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے عزم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور بی بی زلیخا کی جوانی واپس آ گئی۔ آپ کی آنکھیں بھی واپس آ گئیں اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئیں۔ زلیخا نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کو اپنے پاس بلاتے تو وہ یہ کہتی کہ میں عبادت الہی میں مصروف ہوں۔ ان کو دن رات کسی چیز کی خبر نہ ہوتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی۔ آخر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم تو میری محبت میں دیوانی تھی، اب تمہیں کیا ہوا؟ تو زلیخا نے عرض کیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے آگاہ نہ تھی۔ اب چونکہ مجھے محبت کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اب مجھے اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے آپ کے بطن سے 2 بیٹے عطا فرمائے گا اور وہ دونوں نبی ہوں گے۔ یہ بات سن کر حضرت زلیخا نے اللہ پاک کے حکم کی اطاعت کی بنا پر سر جھکا دیا۔
پیارے دوستو، بی بی زلیخا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے جو کہ دونوں نبی تھے، جن کے نام عفرین بن یوسف اور میشا بن یوسف تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔